ادب انسان کے تخلیقی شعور کا وہ آئینہ ہے جس میں اس کے جذبات، تجربات، مشاہدات اور اجتماعی شعور کی جھلک دیکھی جا سکتی ہے۔ اگر ہم ادب کی روح کو سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ ادب کا بنیادی اور حقیقی مقصد زندگی کی عکاسی کرنا ہے۔ زندگی کی وہ عکاسی جو ظاہری حقائق سے آگے بڑھ کر انسان کے اندرونی کرب، سماجی ناانصافی، تہذیبی اقدار اور فکری ارتقاء کو بیان کرتی ہے۔ ادب محض الفاظ کی بازیگری نہیں بلکہ زمانے کی آواز، معاشرے کا عکس اور فرد کی روح کا اظہاریہ ہے۔ ادب اور زندگی لازم و ملزوم ہیں۔ ادب نہ زندگی سے الگ ہو سکتا ہے اور نہ ہی زندگی ادب سے خالی رہ سکتی ہے۔ جب تک ادب میں زندگی کی عکاسی موجود ہے وہ زندہ ہے، بصورت دیگر وہ محض الفاظ کا ایک خام مجموعہ ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ادب وہی معتبر ہوتا ہے جو زندگی سے جڑا ہوا ہو، جو سچ بولے اور خواب دکھانے کے ساتھ ساتھ حقیقت کا سامنا کرنا بھی سکھائے۔ دنیا کے ہر بڑے ادیب، شاعر یا افسانہ نگار نے اپنے فن کے ذریعے زندگی کے مختلف پہلوؤں کو ہی نمایاں کیا ہے۔ سر سید، حالی، شبلی، اقبال، پریم چند، منٹو، کرشن چندر جیسے ادیبوں نے ادب کو صرف حسن و عشق کی داستان کے بجائے اسے معاشرتی اصلاح، فکری بیداری اور انسان دوستی کا ترجمان بنایا۔ ان کے ہاں ادب کا مقصد صرف تفریح طبع یا جمالیاتی لطف نہیں بلکہ ایک سنجیدہ فکری عمل ہے جو قاری کو خود اس کی ذات سے متعارف کراتا ہے۔ پریم چند کا شمار اردو ادب میں حقیقت نگاری کے علمبردار کے طور پر ہوتا ہے۔ ان کا اصل نام دھنپت رائے تھا اور وہ 31 جولائی 1880 کو بنارس، موجودہ وارانسی کے قریب واقع ایک قصبے میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ایسے وقت میں آنکھیں کھولی جب بھارت برطانوی سامراج کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا اور ہندوستانی معاشرہ معاشی، سماجی اور ثقافتی انتشار کا شکار تھا۔ ان حالات نے پریم چند کی شخصیت، مزاج اور ادبی رجحانات پر گہرے اثرات مرتب کیے، جن کا عکس ان کے افسانوں، ناولوں اور دیگر تحریروں میں جا بجا دکھائی دیتا ہے۔ پریم چند نے ادب کو محض تفریح یا جمالیاتی تسکین کا ذریعہ نہیں سمجھا بلکہ وہ اسے سماجی شعور، اصلاح اور بیداری کا مؤثر ہتھیار مانتے تھے۔ ان کا فن محض قصے کہانیوں کا مجموعہ نہیں بلکہ اپنے عہد کا مکمل آئینہ ہے۔ انہوں نے ادب کو عوامی زندگی، دیہی کرب، طبقاتی کشمکش، معاشرتی ناانصافی، استحصالی نظام اور مذہبی ہم آہنگی جیسے موضوعات کے ذریعے نہ صرف اظہار کا ذریعہ بنایا بلکہ اس کے ذریعے ایک بہتر سماج کی تشکیل کی سعی بھی کی۔ پریم چند کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے افسانے کو اشرافیائی حدود سے نکال کر عوامی سطح پر پہنچایا۔ ان کے کردار کھیتوں میں ہل جوتتے کسان، محنت کش مزدور، معاشرتی ظلم کی شکار خواتین، مفلس استاذ اور عام انسان ہیں۔ ان کی زبان وہی ہے جو گاؤں کے چوپال میں بولی جاتی ہے، ان کے جذبات وہی ہیں جو عام ہندوستانی محسوس کرتا ہے۔ اس طرح ان کی کہانیاں گلی کوچوں میں بکھری ہوئی حقیقتوں کی ترجمان ہیں۔ پریم چند کے ادبی سفر کی ابتدا رومانویت اور اصلاحی افسانوں سے ہوئی، لیکن بہت جلد انہوں نے حقیقت نگاری کو اپنا اسلوب اور امتیاز بنا لیا۔ ان کے مشہور افسانے جیسے کفن، پوس کی رات، صدقہ اور دیگر بے شمار تخلیقات ایسے بے آواز طبقات کی آواز بنی جنہیں سماج نے برسوں نظر انداز کیے رکھا تھا۔ ان کی تحریروں میں نہ صرف کردار حقیقت سے قریب تر ہوتے ہیں بلکہ ان کے اندر ایک داخلی سچائی اور انسانی جذبات کی صداقت بھی جھلکتی ہے۔ ادب میں ان کا یہ منفرد انداز نہ صرف اردو بلکہ ہندی، پنجابی، بنگالی، گجراتی اور انگریزی زبانوں میں بھی سراہا گیا۔ انہیں افسانے کا بادشاہ، ہندوستان کا ڈکنز اور قوم کا ضمیر جیسے القابات سے نوازا گیا جو ان کے ادبی مرتبے اور اثرات کا واضح اظہار ہیں۔ مختصر یہ کہ پریم چند نہ صرف اردو افسانے کے اولین معماروں میں شامل ہیں بلکہ انہوں نے ادب کو زندگی کا ترجمان بنایا۔ ان کا ادبی کارنامہ آج بھی زندہ ہے اور ان کے افسانے نہ صرف ماضی کی عکاسی کرتے ہیں بلکہ آج کے دور کے لیے بھی رہنما اصول فراہم کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پریم چند کو سمجھنا صرف ایک ادیب کو سمجھنا نہیں بلکہ ہندوستانی سماج کے اجتماعی شعور کو سمجھنا ہے۔ پریم چند کے افسانے در حقیقت ہندوستانی معاشرے کی تلخ حقیقتوں کا آئینہ ہیں، جہاں دکھ، سکھ، بھوک، غربت، ظلم اور مزاحمت سب ایک ہی صفحے پر سمٹ آتے ہیں۔ ان کے فن میں نہ کوئی تصنع ہے نہ بناوٹ، صرف حقیقت ہے اور وہ بھی جیتی جاگتی۔ ان کی ادبی عظمت کا سب سے نمایاں پہلو یہ ہے کہ انہوں نے اپنے افسانوں کے ذریعے زندگی کی ٹھوس حقیقتوں کو اس کی اصلی شکل میں پیش کیا۔
ان کے ہاں افسانہ تخیل یا خواب کی دنیا نہیں بلکہ خاک، پسینے، آنسو، جد و جہد اور سچائی کا نام ہے۔ ان کی تخلیقات میں جو موضوعات بار بار سامنے آتے ہیں وہ در حقیقت ہندوستانی عوام کی اجتماعی زندگی کی جھلکیاں ہیں۔ اب ان کی تحریروں میں حقیقی زندگی کی عکاسی کے چند نمایاں پہلوؤں پر غور کیجیے۔ پریم چند کے افسانے ہندوستان کے دیہاتوں کی آواز ہیں۔ ان کے بیشتر کردار کسان، مزدور، بیوائیں، دیہاتی عورتیں، فقیر اور چھوٹے کاریگر ہوتے ہیں جو عام حالات میں ادبی دنیا میں کم جگہ پاتے ہیں۔ مثال کے طور پر افسانہ کفن ایک غریب مزدور باپ بیٹے گھیسو اور مادھو کی بے حسی اور مجبوریوں کو پیش کرتا ہے، جو اپنی مرنے والی بہو کے کفن کے لیے ملنے والی رقم شراب نوشی میں اڑا دیتے ہیں۔ یہ کہانی افلاس، بے حسی اور سماجی نظام کی سنگدلی کی علامت بن گئی ہے۔ افسانہ پوس کی رات میں غربت، سرد موسم کی سختی اور انسانی مجبوری کی سچی تصویر ملتی ہے۔ یہ کہانیاں صرف فرد کی نہیں بلکہ پورے ہندوستانی دیہی نظام کی حقیقی عکاسی کرتی ہیں۔ پریم چند نے سماجی استحصال، زمینداری نظام اور طبقاتی تفریق کو بڑی شدت کے ساتھ موضوع بنایا۔ ان کے کردار اکثر اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جو استحصالی نظام کا شکار ہوتا ہے، جسے سماج میں شاذ و نادر ہی آواز ملتی ہے۔ پریم چند نے بارہا دکھایا کہ امیر اور غریب کے درمیان فاصلہ محض مالی نہیں بلکہ انسانی قدر و منزلت کا بھی ہے، اور سماج میں حقیقی انصاف کا فقدان ایک دائمی مسئلہ ہے۔ انہوں نے اپنے افسانوں میں عورت کی مظلومیت، قربانی اور خودداری کو نہایت ہمدردی اور حقیقت پسندی سے پیش کیا ہے۔ ان کے ہاں عورت صرف صنف نازک نہیں بلکہ ایک جیتی جاگتی، حساس اور خوددار ہستی ہے۔ کئی افسانوں میں عورت سماجی جبر، پیدری نظام اور معاشی بے بسی کی علامت بن کر سامنے آتی ہے، مگر وہ محض مظلوم نہیں بلکہ باعزت جد و جہد کرنے والی شخصیت ہوتی ہے۔ پریم چند کا ایک نمایاں وصف یہ بھی ہے کہ وہ مذہبی تعصب سے پاک ادب تخلیق کرتے ہیں۔ ان کے کرداروں میں ہندو اور مسلمان دونوں شامل ہوتے ہیں، اور اکثر وہ بین المذاہب یکجہتی اور انسانیت کا پیغام دیتے ہیں۔ ان کے کئی افسانوں میں دو مختلف مذاہب کے افراد مل کر دکھ درد بانٹتے ہیں، جو اس بات کا مظہر ہے کہ انسانیت کسی بھی مذہب کے پیروکار کے لیے اعلیٰ درجے کی چیز ہے۔ ان کے نزدیک فرقہ پرستی ایک مصنوعی شے ہے، جبکہ عام انسانوں کے دکھ سکھ مشترک ہیں۔ پریم چند کے افسانے صرف صورتحال کا بیان نہیں بلکہ اصلاحی پیغام اور مقصدی ادب کے حامل ہوتے ہیں۔ ان کے افسانے قاری کو سوچنے پر مجبور کرتے ہیں اور وہ اپنی تحریروں کے ذریعے سماج کو بہتر بنانے کی تحریک دیتے ہیں۔ وہ تعلیم، مساوات، انصاف اور انسانی حقوق جیسے اہم سماجی موضوعات کو اپنے افسانوں میں شامل کرتے ہیں۔ ان کے ہاں ادب کا مقصد صرف سچ بیان کرنا نہیں بلکہ اس سچ کو بیان کرنا ہے جو دل کو چیر دے، ذہن کو جھنجھوڑ دے اور ضمیر کو بیدار کر دے۔ پریم چند کا ادبی سفر اس بات کی روشن مثال ہے کہ ادب محض لفظوں کا کھیل یا تفریح کا ذریعہ نہیں بلکہ زندگی کا گہرا اور سنجیدہ عکس ہے۔ انہوں نے اپنی تحریروں کے ذریعے جو دنیا ہمارے سامنے رکھی وہ خیالی نہیں بلکہ اس سرزمین کی جیتی جاگتی، روتی بلکتی، جد و جہد کرتی ہوئی دنیا ہے جس میں ہم سب سانس لیتے ہیں۔ ان کے کردار ہمارے آس پاس کے لوگ ہیں، ہمارے جیسے انسان، ہمارے جیسے خواب اور ہمارے جیسے زخم لیے ہوئے۔ پریم چند نے افسانے کو اشرافیہ کی نشست گاہ سے نکال کر عوام کے آنگن میں لا بٹھایا۔ انہوں نے مظلوم کسان، مفلس مزدور، خاموش عورت، پسا ہوا استاذ اور یتیم بچے جیسے کرداروں کو زبان دی، وقار دیا اور ان کے احساسات کو ادبی قالب عطا کیا۔ ان کے فن میں نہ فقط زندگی کی عکاسی ہے بلکہ زندگی کو سنوارنے، بہتر بنانے اور بیدار کرنے کا جذبہ بھی کار فرما ہے۔ ان کے افسانے جیسے کفن اور پوس کی رات وغیرہ صرف ادبی تخلیقات نہیں بلکہ سماجی، معاشی اور تہذیبی حوالوں سے زندہ دستاویزات کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان میں نہ صرف فرد کی کہانی ہے بلکہ پورے معاشرے کی حالت زار کی عکاسی ہے۔ پریم چند کا قلم محض شکایت نہیں کرتا بلکہ سوچنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ ان کے اسلوب میں سادگی، زبان میں سچائی اور بیان میں گہرائی ہے۔ وہ قاری کے ذہن پر بوجھ نہیں ڈالتے بلکہ دل سے دل تک کا راستہ بناتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی تحریریں آج بھی نہ صرف پڑھی جاتی ہیں بلکہ محسوس کی جاتی ہیں، سمجھی جاتی ہیں اور دہرائی جاتی ہیں۔ ان کے افسانے ادب کی حقیقت نگار روایت کا روشن باب ہیں۔ ان میں پیش کی گئی زندگی نہ افسانوی ہے نہ خوابیدہ بلکہ زندہ، متحرک، کربناک اور بامانہ ہے۔ ان کا فن اس امر کی شہادت دیتا ہے کہ اگر کوئی ادیب سماج کی نبض پر ہاتھ رکھ کر لکھے تو اس کی تحریر صرف افسانہ نہیں رہتی بلکہ ایک اجتماعی صداقت بن جاتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ پریم چند نے اردو افسانے کو ایک ایسی فکری و فنی بنیاد فراہم کی جس پر بعد کے تمام افسانہ نگاروں نے اپنے خیالات کی عمارتیں تعمیر کیں۔
انہوں نے ادب کو انسان کا، انسان کے لیے اور انسان کے ذریعے تخلیق کیا۔ ان کی زندگی اور فن دونوں اس بات کا عملی ثبوت ہیں کہ اگر کوئی ادیب سچائی کے ساتھ زندگی کی تصویر کھینچے تو وہ تصویر صرف ادب نہیں، تحریک بن جاتی ہے، اور ان کے افسانے اس بات کا واضح اشاریہ بھی ہیں کہ ادب کا کام زندگی کی حقیقت کو پیش کرنا ہے، زندگی کو سنوارنا ہے اور انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔